الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون صدق الله العظيم. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اور اے پیغمبر جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں فَإِنِّي قریب، تو آپ ان سے کہہ دیجئے میں اتنا قریب ہوں، اجیب دعوت الداع اذا دعان، کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں. فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي، لہذا وہ میری بات دل سے قبول کریں، وَلْيُؤْمِنُوا بِي، اور مجھ پر ایمان لائیں، لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ، تاکہ وہ راہ راست پر آ جائیں. اس آیت سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم میں رمضان کے روزوں کا تذکرہ فرمایا، اس کے بعد بھی اسی کا تذکرہ ہے. اور اگر کوئی آدمی رمضان میں سفر میں تھا روزہ نہ رکھ سکا، یا بیمار تھا روزہ نہ رکھ سکا، تو اب وہ اس کی قضا کرے. اس میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں پوچھیں تو آپ انہیں کہہ دیجئے میں اتنا قریب ہوں کہ جب کوئی مجھے پکارتا ہے تو میں اس کی پکار کو سنتا ہوں. اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ رمضان کے بعد بھی اللہ قریب ہے، اللہ دور نہیں ہے. دور بندہ ہو جاتا ہے کہ رمضان کے اندر وہ اللہ کے جتنا قریب تھا رمضان کے بعد وہ اتنا قریب نہیں رہا، لیکن اللہ رمضان میں بھی قریب تھے، اب بھی قریب ہے. اب بھی وہ اگر اللہ سے مانگے گا، اب بھی وہ اگر اللہ کو پکارے گا، اب بھی وہ اگر اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے گا اور اپنی سوال اور اپنی آرزو رکھے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس کی اس دعا کو سن رہے ہیں. تو اللہ کا اعلان ہے، لہذا جب میں تمہاری دعا سن رہا ہوں تو پھر میری اطاعت دل سے کرو اور مجھ پر ایمان لاؤ تاکہ راہ یافتہ ہو جاؤ. اب اس میں ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ماہ رمضان المبارک میں الحمدللہ ہم ہی تھے، کوئی اور باہر سے بندہ نہیں آیا تھا، باہر سے افراد نہیں آئے تھے، مسجدیں آباد تھیں، نمازوں کے اندر ماشاءاللہ کثرت سے لوگ نماز پڑھنے والے، دن کے اندر قرآن کریم کی تلاوت کرنے والے، راتوں کو اٹھ کر تہجد پڑھنے والے، راتوں کو اٹھ کر اللہ کے سامنے آہوزاری کرنے والے. لیکن جیسے رمضان ختم ہوا مساجد ویران،
قرآن سے تعلق ٹوٹ گیا، اللہ سے وہ رونا، اللہ سے وہ آہوزاری، اللہ سے وہ اشک باری ختم ہو گئی، وہ تہجد کا اٹھنا ختم ہو گیا، ٹھیک ہے ان جیسی وہ والی اگر پوری کیفیت نہ رہے لیکن پھر بھی اللہ سے تعلق تو رہے نا، کم از کم 5 وقت تو رب کے در پر آئے۔ پہلے اگر دن میں 5 پارے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، اب کم از کم 1 پارہ قرآن کی تلاوت تو کرے نا۔ پہلے وہ اللہ کے سامنے آہوزاری کرتا تھا رات بھر، اب تھوڑی دیر اٹھ کر اللہ کے سامنے دعاؤں کا اہتمام تو کرے۔ یہ جو ہمارا معاملہ ہے اللہ اس کے بارے میں فرما رہے اللہ اب بھی قریب ہے، ہاں انسان ہے کہ وہ رب سے دور ہو جاتا ہے، اور یقیناً ہماری یہ کیفیت ہے اور ہر سال یہ کیفیت ہے۔ اب یہ کیفیت کیسے ختم ہو؟ اس کے لیے چند اعمال جو قرآن و حدیث میں بیان کیے گئے اگر وہ ہم شروع کر لیں تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اللہ عبادات میں تسلسل عطا فرما دیں گے انشاءاللہ۔ نمازوں میں تسلسل ہو جائے گا انشاءاللہ، تلاوت میں تسلسل ہو جائے گا انشاءاللہ، کہ اس طرح جس طرح رمضان میں اللہ سے ایک تعلق تھا وہ پورا ٹوٹے گا نہیں، 11 مہینے تک یہ سلسلہ چلتا رہے گا، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی توفیق سے رمضان دیں گے تو وہ اور تعلق اور بڑھ جائے گا انشاءاللہ۔ تو اس کے لیے چند کام وہ میں اور آپ اپنے اندر لے کر آئیں، اپنے گھر والوں میں لے کر آئیں تو انشاءاللہ رمضان والی عبادات میں اللہ ہمارا تسلسل باقی رکھے۔ اس میں نمبر 1 سب سے پہلی چیز وہ ہے اللہ کا شکر ادا کرنا۔ محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد الحمدللہ کہنے کا اہتمام فرماتے تھے۔ حدیث میں آتا 3 مرتبہ الحمدللہ، 3 مرتبہ استغفار۔ یہ الحمدللہ اللہ کا شکر ادا کیا، کس بات پر؟ کہ اللہ آپ نے اپنے سامنے جھکنے کی توفیق عطا فرمائی، آپ نے اپنے در پر آنے کی توفیق عطا فرمائی۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اللہ کا اعلان ہے اگر تم شکر گزار بن گئے تو ہم تمہیں اور نعمتیں عطا فرمائیں گے۔ دنیاوی نعمتیں سب ہیں لیکن اصل نعمت دین کی ہے کہ وہ دین کی جتنی عبادت کی اللہ اس پر بھی قائم رکھیں گے، مزید کی بھی توفیق عطا فرما دیں گے۔ اور جس بندے کی عادت ہے الحمدللہ آتا ہے، رب تعالیٰ کے در پر آ رہا ہے، اس لیے نماز پڑھ لی، قرآن کی تلاوت کر لی، تسبیحات کر لی، کوئی بھی عبادت کی توفیق مل گئی، معمول بنا لیں کہ انشاءاللہ اس پر الحمدللہ کہنا ہے۔ اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے لمبا چوڑا کام نہیں، الحمدللہ اللہم لک الحمد و لک الشکر۔ اللہ سے عرض کیا اللہ آپ کا شکر ہے کہ آپ نے توفیق عطا فرمائی۔ عام طور پر شکر کی طرف نہیں جاتے جس کی وجہ سے ہماری یہ عبادات میں تسلسل نہیں رہتا۔ اب بھی اگر میں اور آپ اپنا معمول بنا لیں ہر نماز کے بعد شکر ادا کرنے کی، آپ خود اپنی زندگی میں دیکھیں گے اللہ روزانہ 5 وقت کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ آج اگر ہم قرآن کی تلاوت کے بعد اللہ کی شکر کی عادت بنا لیں اللہ روزانہ قرآن کی تلاوت کی توفیق عطا فرماتے رہیں گے انشاءاللہ۔ عادت بنانی چاہیے، گھر میں بھی ہر جگہ۔ اللہ نے قرآن کریم میں یہ شکوہ کیا ہے کہ میرے بندے کم ہیں جو شکر گزار ہیں، کم ہیں۔ تو میں نے اور آپ نے کوشش کرنی ہے وہ جو کم ہے نا، جو شکر گزار ہے، میں اور آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں، میں اور آپ بھی ان میں شامل ہو جائیں۔ اکثر نہ شکری، لیکن بندے کا کام اللہ سے تعلق، ہر نعمت پر شکر اور ہر عبادت کے بعد شکر، اس کی نعمت کو بڑھاتا ہے، عبادت کو باقی رکھتا ہے اور مسلسل چلاتا رہتا ہے۔ اس لیے پہلا کام یہ کہ جب بھی کبھی بھی عبادت کی توفیق مل جائے اس کا اہتمام، ایک کام یہ۔ نمبر 2 4 دعائیں جو قرآن و حدیث میں آئی ہیں، ان 4 دعاؤں کا اہتمام۔ وہ کوئی ایسی لمبی چوڑی چیزیں نہیں ہیں کہ ہمیں یاد نہ ہو، بہت ساروں کو یاد ہوں گی۔ 4 دعاؤں کا اہتمام، اور یاد رکھ لیجئے جو قرآن میں دعائیں آئی ہیں، جو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ نکلے ہیں، ان دونوں کی قبولیت میں کوئی شک نہیں۔ ایک ہے لفظ میرا ہو، آپ کا ہو، اور ایک ہے وہ لفظ جو اللہ نے خود عطا فرمایا، ایک ہے وہ لفظ جو ہمارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عطا فرمایا۔ تو اس لفظ سے اگر مانگا جائے گا تو اللہ ضرور قبول فرمائیں گے۔ جیسے سرکاری کسی ادارے میں درخواست دینی ہو تو سرکار کی طرف سے ایک درخواست بنی ہوئی ہوتی ہے، اسی درخواست کو سامنے رکھ کر بندہ درخواست دیتا ہے تو وہ اس کی درخواست قبول ہوتی ہے۔
یہ سرکاری درخواست ہے، رب تعالیٰ کی طرف سے دی گئے الفاظ ہیں، یقیناً اللہ قبول فرمائے۔ ان میں سب سے پہلے نمبر پر اس دعا کا اہتمام، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ بڑی اہم دعا، اور یہ وہ دعا ہے جس کی پڑھنے کی مسلسل برکت سے اللہ تعالی بندے کا خاتمہ ایمان پر نصیب فرماتے ہیں، مجرب ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی قرآن میں بتائی ہوئی دعا کہ اے ہمارے پروردگار، اے ہمارے رب، ہمارے دلوں کو ہدایت عطا فرمانے کے بعد ٹیڑھا مت کیجیے گا۔ جب آپ نے ہمیں ہدایت دے دی، جب آپ نے نمازوں کی توفیق دی، جب آپ نے تلاوت کی توفیق دی، جب آپ نے راتوں کو اٹھ کر اپنے سامنے گڑ گڑانے کی توفیق دی، اے پروردگار اس کے بعد ہمارے دلوں کو ٹیڑھا مت کیجیے گا کہ ہم دور ہو جائیں، یہی توفیق بار بار ملتی رہے۔ اس لیے ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں کو ہدایت کے بعد ٹیڑھا مت کیجیے گا۔ وَهَبْ لَنَا مِن لَّدُنْكَ رَحْمَةً، اور اپنی طرف سے ہمیں رحمت عطا فرما دیجئے، رحمت ہبہ کر دیجئے، بے شک آپ ہی خوب عطا کرنے والے ہیں۔ جب یہ دعا کا اہتمام، یقیناً اللہ تعالیٰ استقامت عطا فرمائیں گے۔ اور میں نے عرض کیا کہ جن لوگوں نے اس دعا کو معمول بنایا، اللہ نے خاتمہ ایمان پر نصیب فرمایا۔ تو خاتمہ ایمان پر، خاتمہ اعمال پر بھی نصیب ہوگا جب اعمال انسان کی زندگی میں آ جائیں گے۔ ایک اس دعا کا اہتمام کہ اپنے زندگی کے اندر اس دعا کو لے کر آ جائے، اور دوسری دعا، اس دعا کو بھی بڑی اہمیت ہے، وہ دعا قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمائی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ ہمارے پروردگار ہمارے دلوں پر صبر انڈیل دیجئے گا۔ سبحان اللہ، کیا الفاظ ہے، صبر انڈیل دیجئے گا، اور ہمارے قدموں کو ثابت رکھیے، جما دیجئے، اور ہمیں کافروں پر نصرت عطا فرمائیے۔ اب ہم کہیں صبر کیا ہے؟ ہمارے ہاں صبر یہ سمجھا جاتا ہے اگر کسی کے ہاں کوئی انتقال ہو گیا، کسی کے ہاں کوئی گھر کے عزیز و اقارب میں سے چلا گیا، اس پر شکوہ نہ کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اس کا نام صبر ہے۔ یقیناً اس کا نام صبر ہے، لیکن یہ صبر پورا نہیں ہے۔ صبر 3 قسم کا ہے۔ یہ 3 قسم جب صبر کی ہماری زندگی میں آئیں گی تو ہمیں تب کہا جائے گا ہم صابر ہیں۔ نمبر 1، الصبر علی المصیبہ، مصیبت کے اوپر صبر، تکلیف آ گئی، پریشانی آ گئی، گھر کا قریبی کوئی دنیا سے چلا گیا، اس پر اللہ سے شکوہ و شکایت نہ کرنا، اللہ کی رضا پر راضی رہنا، اللہ کی طرف لگاؤ رکھنا، یہ صبر ہے۔ یہ صبر کی پہلی قسم۔ نمبر 2، الصبر علی الطاعہ، اللہ کی عبادات پر اپنے آپ کو جما دینا، اللہ کی عبادات پر اپنے آپ کو جما دینا، نمازوں کے وقت میں ہمت کر کے، نیند چھوڑ کر، کاروبار زندگی کو چھوڑ کر، رب کے در پر آ کر سر سجدے میں رکھ دینا، یہ ہے اطاعت پر جماؤ، اور اطاعت کے اوپر جم جانا۔ اللہ سے مانگ رہا ہے، یا اللہ ہمارے دلوں پر صبر انڈیل دیجئے، یعنی یا اللہ ہمیں نیکیوں پر جما دیجئے، نیکیوں پر استقامت عطا فرما دیجئے۔ اور تیسری قسم، الصبر عن المعصیہ، گناہ سے رکے رہنا، یہ بھی صبر کی قسم ہے، یہ بھی اللہ سے مانگا جا رہا ہے۔ گناہ سے رکا رہنا، گناہ کا موقع آیا، اللہ کی نافرمانی سے باز آ گیا، گناہ نہ کیا، آگے کی طرف نہ بڑھا، روک لیا، یہ بھی صبر ہے۔ تو یہاں مانگا کیا جا رہا ہے، افریغ علینا صبرا، اے ہمارے پروردگار ہمارے دلوں پر صبر انڈیل دیجئے، یعنی ہمیں گناہوں سے روکنے کی بھی توفیق عطا فرما دیجئے، ہمیں اطاعت پر بھی جما دیجئے، اور اگر کوئی مصیبت آئے تو اس پر بھی صبر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے۔ تینوں باتیں آ گئی الحمدللہ، اور جس کو یہ مل گیا تو سبحان اللہ، باقی کیا بچا؟ وثبت اقدامنا، اور ہمارے قدموں کو جما دیجئے دین کے اوپر، اللہ تعالیٰ کی توحید کے اوپر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، اعمال کے اوپر جما دیجئے۔ جب جم جائیں گے تو آگے وانصرنا علی القوم الکافرین، اور ہماری کافروں کے خلاف مدد کیجئے۔ جب بندہ رب کی اطاعت میں لگ جاتا ہے، اللہ پوری دنیا میں اس کا ڈنکا بجا دیتے۔ اس لیے جگر نے ایک مرتبہ کہا تھا، جگر شاعر ہیں بڑے گزرے، کہا کہ میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، میرا کمال عشق بس اتنا ہے اے جگر، وہ مجھ پہ چھا گئے میں زمانے پہ چھا گیا، کہ اللہ کا حکم میری زندگی میں آ گیا، اللہ نے دنیا میں میرے نام کا ڈنکا بجا دیا، پھر مسلمانوں کے نام کا ڈنکا بجتا ہے۔ یہ دوسری دعا کا اہتمام۔
تیسری دعا یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور یاد رکھیں جب ہم نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں نا، نماز کے اندر آخر میں التحیات میں درود شریف کے بعد دعا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ یہ ہم پڑھتے ہیں. اس دعا کے اندر یہ دعائیں شامل کی جا سکتی ہیں. اگر ہمیں موقع ہے، امام کے پیچھے موقع مل رہا ہے، یہ دعائیں پڑھ لیں. اپنی سنت پڑھ لیں، اپنی نفل پڑھ لیں، اس میں ان دعاؤں کو شامل کر دیں. یہ وقت دعا کی قبولیت کا ہوتا ہے، اس میں جتنا مانگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ کام بنا دیں گے. اس لیے ان دعاؤں کو اپنی التحیات اور درود شریف کے بعد والی دعاؤں میں شامل کر لیجیے. اپنی انفرادی نماز میں خوب اہتمام سے ان دعاؤں کا اہتمام کریں. فرض میں موقع مل جائے تو فرض میں بھی پڑھیں. تو یا حی یا قیوم، یا حی اے زندہ جاوید، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گی. یا قیوم اے تھامنے والے، اللہ تعالیٰ کی ذات وہ ہے جس نے آسمانوں کو بغیر ستون کے تھام رکھا ہے. کوئی درمیان میں کوئی ستون نہیں، آسمان اللہ تعالیٰ نے تھام رکھے. میرے مرشد رحمہ اللہ فرمایا کرتے تھے، پھر اللہ سے عرض بھی کر دیا جگہ یا اللہ آپ کی ذات تو وہ ہے جنہوں نے آسمانوں کو تھام رکھا ہے، میرا چھوٹا سا دل بھی تھام لیجئے. دل تھام لیا، کام بن گیا. تو یا حی یا قیوم برحمتک استغیث، آپ کی رحمت ہی سے میں مدد مانگتا ہوں. میں مدد مانگتا ہوں. کیا مانگتا ہے؟ اصلح لی شانی کلہ، میرے سارے کام ٹھیک کر دیجئے، میرے سارے کام ٹھیک کر دیجئے. ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، اور مجھے پلک جھپکنے کے بقدر بھی میرے نفس کے حوالے نہ کیجئے. یہ اللہ سے مانگے گا، اللہ ضرور کر دیں گے. یہ ہوتا یہی ہے، ہم نفس کے حوالے ہو گئے. نفس نے گناہ کی ڈیمانڈ کی، ہم نے وہ ڈیمانڈ پوری کر دی. نفس نے کہا سوتا رہے، ہم سوتے رہے، ادھر نماز قضا ہو گئی. نفس نے کہا بھی کاروبار میں لگا ہوا ہے، لگا رہے، ادھر نماز نکل گئی. یہ نفس کی ڈیمانڈ ہوتی ہے. تو یہ اللہ سے مانگا، نفس کے حوالے نہ کیجیے گا، میرے سارے کام ٹھیک کر دیجیے. یہ بھی جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بتائی ہوئی دعا. اس دعا کا بھی اہتمام ہر نماز کے بعد. یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، یہ مانگنے کا اہتمام. اور چوتھی دعا یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر ثابت قدم رکھیے، میرے دل کو دین پر جما دیجئے. کیونکہ دل حدیث شریف میں آتا ہے رحمان کی دو انگلیوں کے درمیان ہے، جس طرف چاہیں اللہ پھیر دیتے ہیں. اس لیے اللہ سے عرض کر رہا ہے یا اللہ اے دلوں کے پلٹنے والے میرے دل کو دین پر جما دیجئے. یہ 4 دعائیں، ان کا اہتمام ہوگا انشاءاللہ اللہ اعمال پر استقامت عطا فرمائیں گے. نمبر 1 ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب. نمبر 2 ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. نمبر 3 یا حی یا قیوم برحمتک استغیث اصلح لی شانی کلہ ولا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. اور نمبر 4 یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. یہ 4 دعاؤں کا اہتمام. یہ 2 کام ہو گئے. نمبر 3 اولو العزم شخصیات کا تذکرہ. اولو العزم کون شخصیات ہے؟ یعنی جن کا عزم سب سے زیادہ مضبوط، وہ ہے انبیاء علیہم السلام. ان کا تذکرہ آج ہمارے گھروں میں ختم ہو گیا، ہماری اپنی محفلوں میں ختم ہو گیا، ہماری دکانوں پر ختم ہو گیا، ہماری نجی محفلوں میں ختم ہو گیا. انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ، جب ان اولو العزم انبیاء علیہم السلام کا تذکرہ، ان کے واقعات پڑھے جائیں گے، اللہ تعالی دل کو دین پر جما دیں گے. اور خاص طور پر محبوب کبریا خاتم الانبیاء سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، یہ تو آزمودہ نسخہ ہے، آزمودہ نسخہ ہے. جس بندے کو دین پر جماؤ نصیب نہیں، جس کی نمازوں پر تسلسل نہیں، 2 پڑھی 3 چھوٹ گئی، 1 پڑھی 4 چھوٹ گئی، اس طرح چل رہا ہے، کبھی تلاوت ہوئی نہیں ہوئی، وہ سیرت پڑھنا شروع کر دے، اس کی برکت سے اللہ اس کو اپنی زندگی میں دین کے اوپر جماؤ نصیب فرما دیں گے انشاءاللہ. کر کے دیکھیں کتنے ہمارے احباب ایسے، کتنے ہمارے نوجوان ایسے جنہوں نے سیرت کو پکڑا، سیرت پڑھنا شروع کی، سیرت کو اپنی زندگی میں لے کر آئے. آج اللہ نے ایسا اعمال کے اندر جماؤ نصیب فرمایا کہ چاہے رمضان ہو چاہے غیر رمضان ہو، ان کی تہجد کی نماز کبھی ختم نہیں ہوئی. تہجد کی نماز چاہے سردیاں ہو چاہے گرمیاں ہو، پورا سال اللہ ان کو پڑھنے کی توفیق عطا فرما رہے ہیں. فرض تو فرض، یہ سب کس کی وجہ سے ملا؟ سیرت کی وجہ سے. آج سب سے بڑا مسئلہ یہ، مجھے اپنی ذات کے بارے میں اتنا جاننا ضروری نہیں جتنا مجھے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جاننا ضروری ہے. میں ان کے بارے میں جانوں،
کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادائیں کیا تھیں، آپ کا صبح اٹھنا کیسا تھا، آپ کی راتیں کیسی تھی، آپ کا دن کیسا تھا، آپ کی گھر کی زندگی کیسی تھی، آپ کے اپنے گھر والوں کے ساتھ رہنا کیسا تھا، آپ کی معاشرت کیسی تھی، آپ کے اخلاق کیسے تھے. میں پڑھوں تو صحیح، جب پڑھوں گا تبھی تو وہ میری زندگی میں آئے گا. آج میرے پاس وقت ہی نہیں ہے، آج وقت نہیں ہے. ہاں جب موبائل کی چارجنگ نہیں ہوتی نا تب لگا دیتے کہ موبائل ابھی چارج ہے نہیں، اس کو لگا دو چارجنگ پر، جب تک قرآن کی تلاوت کر لیتے ہیں. جب تک قرآن کی تلاوت کر لو، جب تک تھوڑی سی کوئی کتاب پڑھ لو، اور جب موبائل دوبارہ چارج تو دوبارہ موبائل کے اندر لگ گئے. یہ موبائل سے اپنے آپ کو چھڑوا کر، یہ دنیا کی ساری خبریں ہمیں معلوم ہے، لیکن سب سے بڑی خبر وہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے بارے میں ہمیں معلوم ہی نہیں. باقی خبروں کو چھوڑ دیں، یہ خبر مجھے معلوم ہونی چاہیے کہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ادا کیسی تھی، کہ آپ صبح سویرے اٹھتے کیسے تھے، آپ کا دن کیسے گزرتا تھا، آپ کی جوانی کیسی تھی، آپ کی بڑی عمر کیسی تھی، آپ نے تجارت کی کیسی تجارت کی، آپ نے کاروبار کیا کیسا کیا. سب چیزوں کے بارے میں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس ہمارے لیے بہترین، آپ کی ذات اقدس میں اسوہ حسنہ موجود ہے. آج ہم اس سے دور ہو گئے، اس لیے گھروں میں تذکرہ خدا کے لیے اس کا اہتمام کریں. گھر کے اندر کچھ دیر کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پڑھنی چاہیے. سیرت مصطفیٰ حضرت مولانا محمد ادریس کاندھلوی رحمہ اللہ، سب سے معتبر مستند احادیث سے مزین. یہ سیرت تھوڑی تھوڑی پڑھنا شروع کر دیں، پھر دیکھیں گھر میں انقلاب کیسے پیدا ہوتا ہے. آج ہم اس سے بھی دور ہیں، اس لیے سیرت کا اہتمام. یہ اولو العزم انبیاء کا تذکرہ، پہلے جتنے انبیاء، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام، حضرت آدم علیہ السلام، بڑے بڑے جتنے انبیاء، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسماعیل علیہ السلام، ان کا تذکرہ یہ ہو، اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، تو سبحان اللہ، پھر اللہ تعالیٰ گھروں میں نور ہی نور عطا فرمائیں گے. اپنی زندگی کے اندر یہ چیز لازم کر لینی چاہیے. یہ تیسری چیز ہے جو اپنی زندگی میں آ جائے. اور نمبر 4، قرآن کریم کی تلاوت کا اہتمام. کوئی قرآن کریم کی تلاوت یہ نہیں چھوٹنی چاہیے، چاہے روزانہ ایک رکوع ہی پڑھیں لیکن ضرور پڑھیں، چھوڑنا نہیں. اپنی زندگی کے اندر جب ہم نے قرآن سے تعلق جوڑا ماہ مبارک میں، تو اب مرتے دم تک یہ تعلق رہنا چاہیے. یہ جو ہم چھوڑ دیتے ہیں یہ بالکل غلط ہے کہ دوبارہ وہی قرآن کریم غلاف کے اندر بند کر کے الماریوں کی زینت بن گیا. نہیں، یہ قرآن روزانہ میری زندگی میں کھلے، روزانہ مجھے پتہ چلے. روزانہ میرا سوشل میڈیا کھلتا ہے، میرا فیس بک اکاؤنٹ کھلتا ہے، میری یوٹیوب کھلتی ہے، ٹک ٹاک کھلتا ہے. روزانہ کی خبریں میں دنیا کی دیکھتا ہوں، دنیا میں کیا ہو رہا ہے. اور سب سے بڑی خبر جو قرآن کریم میں موجود ہے مجھے اس کی خبر ہی نہیں ہے کہ قرآن کا مطالبہ کیا ہے، قرآن مجھ سے تقاضا کیا کرتا ہے. یہ پڑھوں گا تو پتہ چلے گا مجھے. اس لیے قرآن کریم کے ساتھ اپنا ربط رکھنا ہے کہ قرآن سے میرا ربط ٹوٹنا نہ پائے، اور کوشش کرنی ہے. جب کوشش کریں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے انشاءاللہ. اس لیے یہ چوتھی بات قرآن کریم سے تعلق. اور نمبر 5، نیک صحبت کا اہتمام، اچھی صحبت کا اہتمام. اچھی جگہ میں بیٹھنا جہاں دین کا تذکرہ ہو، جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ کا تذکرہ ہو، جہاں قرآن کا تذکرہ ہو، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہو. ایسے لوگوں میں بیٹھوں. جب ایسے لوگوں میں بیٹھوں گا تو میرا دین پر جماؤ اللہ تعالیٰ نصیب فرمائیں گے. ہماری عادت ہے دنیا کے اندر کیا کہا جاتا ہے کہ اگر کسی کو اپنے درزی بنانا ہے تو درزی کے پاس چھوڑ دیتے ہیں. درزی کے پاس چھوڑ دیا، چند عرصہ اس کے پاس رہے گا، درزی بن جائے گا. ڈاکٹر بنانا ہاؤس جاب کرنا پڑتا ہے، پڑھ کر کچھ نہیں آتا، ہاؤس جاب کرے گا، ڈاکٹر کے پاس رہے گا، چند 1 سال 2 سال جاب ہاؤس جاب کی، اس کے بعد ڈاکٹر بن گیا. پڑھا ہوا اس نے، لیکن یہ عمل کے اندر آ گیا. جو جیسوں میں رہتا ہے ویسا بن جاتا ہے. نیکوں میں رہے گا نیک بن جائے گا، اللہ تعالیٰ اس کی وجہ سے توفیق عطا فرما دیں گے. اور نیکوں میں رہنے کی برکت سے اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی زندگی کی کایا پلٹ دیتے ہیں. انسان کو اندازہ ہی نہیں ہوتا، لمحوں میں زندگی بدل جاتی. بہرحال یہ ایک لمبا موضوع ہے. نیک صحبت کا اہتمام ہمیں حکم دیا گیا قرآن کریم میں، کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ رہو، ایسوں کے ساتھ رہو جو بات کے بھی سچے، عمل کے بھی سچے، جن کی زبان اور جن کے عمل میں فرق نہیں. ایسوں کے اندر رہو گے تو اللہ تمہیں بھی یہی چیز عطا فرما دیں گے. اور نمبر 6، بری صحبت سے بچنا. ایسے لوگوں میں جو اللہ سے دور ہے، ایسے لوگوں میں جو گناہوں کے اندر مبتلا ہیں، ایسے لوگ جو اللہ کی نافرمانی میں مبتلا ہیں، ہم وہاں جا کر بیٹھیں گے تو وہ گناہ ہماری زندگی میں آنا شروع ہو جائیں گے. انسان کی طبیعت ہے، انسان جس کے ساتھ بیٹھتا ہے اس کی چیزیں اپنے اندر کیچ کرنا شروع کر دیتا ہے، کھینچنا شروع کر دیتا ہے. اس لیے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے کہ انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے. کہ اس کے دوست کو دیکھو، رشتہ کرنا ہوتا ہے لڑکی کے دوستوں کو دیکھو کہ اس کے دوست کیسے ہیں، دوستوں سے پتہ چل جائے گا یہ کیسا ہے. اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انسان اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے.
دوست کے دین پر ہے تو پھر کیا کرنا ہے؟ تو دیکھو، فرمایا کس سے دوستی کر رہے ہو، کن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو، یہ خیال رکھو، ایسا نہ ہو کہ جن کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہے ہو وہ اللہ کے نافرمان، وہ اللہ سے دور، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کو پسے پشت ڈالنے والے، ان کے پاس بیٹھنے سے بھی ہمارے اندر یہ چیز پیدا ہوگی۔ اور آج یہی ہے معاشرے کے اندر، دائیں بائیں باہر آگے پیچھے جہاں جا کر بیٹھ جائیں وہاں برائی کا تذکرہ، وہاں اللہ کی نافرمانی کا تذکرہ بہت ہے، نافرمانی کا تذکرہ، برائی کا تذکرہ، اس کا تذکرہ اتنا بڑھ گیا کہ جہاں چلے جائیں وہاں برائی کا تذکرہ، نیکی کا تذکرہ، اللہ کا تذکرہ، قرآن کا تذکرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ، یہ ختم ہوتا چلا جا رہا ہے۔ تو مجھے اور آپ کو دیکھنا ہے، میں اپنے گھر کا ماحول بھی اچھا بناؤں، میرے گھر میں بھی اللہ اور اس کے رسول کا تذکرہ، میرے گھر میں بھی قرآن کا تذکرہ، میرے گھر میں بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کا تذکرہ، سنت کا تذکرہ، یہ ہونا شروع ہو جائے، زندگی بدل جائے گی انشاءاللہ۔ اس لیے چھٹی بات، بری صحبت سے اپنے آپ کو بچانا، بری لوگوں میں، بری صحبت میں، بری سنگت سے اپنے آپ کو بچا کے رکھے۔ اور نمبر 7، ذکر اللہ کا اہتمام، چلتے پھرتے اپنی زبان کو اللہ کے ذکر سے تر رکھے۔ جو کوئی بھی ذکر اپنی زبان پر جاری کر لیں، استغفار، درود شریف، تیسرا کلمہ، چوتھا کلمہ، کوئی بھی جو آپ کی زبان پر جاری ہے، پہلے سے چل رہا ہے، اس کو چلا دیں۔ چلتے پھرتے بس زبان کے اوپر درود شریف کی عادت، زبان پر استغفار۔ جب ذکر اللہ کی کثرت ہوتی ہے، کثرت، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی برکت سے بھی انسان کو اعمال کے اوپر استقامت عطا فرماتے ہیں۔ میدان جنگ کے موقع پر اللہ تعالیٰ نے مجاہدین کو حکم دیا، کثرت سے اللہ کو یاد کرو، اللہ تمہارے قدموں کو جما دیں گے۔ میدان جنگ کے موقع پر دشمنوں کے سامنے، کہ وہاں بہت آپس کے اندر مقابلہ ہے، جان دینے کا معاملہ ہے، وہاں پر تمہارے قدم کب جمیں گے؟ جب تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر کثرت سے کرو گے۔ تو ہمیں تو عام عادت میں کرنا چاہیے، ہر حالت میں کرنا چاہیے، اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک میں توفیق دی تو آگے بڑھے، وہ ذکر میری اور آپ کی زبان پر جاری رہے، وہ ذکر چھوٹنا نہیں چاہیے۔ جس کی زبان اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے تو دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت اور نور جمع ہوتا رہتا ہے، اور ایک دن انسان کا کام بن جاتا ہے۔ یہ 7 چیزیں میں نے آپ کے سامنے ذکر کر دی کہ اگر ان کا اہتمام ہو تو انشاءاللہ رمضان والی زندگی اللہ 11 ماہ تک عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ اسی طرح نمازوں پر استقامت، اسی طرح قرآن کی تلاوت، اسی طرح راتوں کا اٹھنا، اسی طرح اللہ کے سامنے گڑ گڑانا، اسی طرح ذکر و اذکار کرنا، جو اللہ نے ہمیں رمضان میں توفیق دی وہ مسلسل چلتی رہے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا حي يا قيوم برحمتك أستغيث أصلح لي شاني كله ولا تكلني إلى نفسي طرفة عين. يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. اللهم ألهمنا رشدنا وقنا شرور أنفسنا. مولا کریم الہ العالمین ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم سب کی حاضری کو اپنی بارگاہ میں قبول و مقبول فرما لیجیے۔ مولا کریم ماہ رمضان المبارک کے بعد یا اللہ رمضان المبارک والی عبادات کا تسلسل باقی رکھنے کی توفیق عطا فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین، ہمارے والدین، بیوی، بچوں، بہن بھائیوں، دوستوں، احباب، تمام رشتہ داروں کی، اہل پاکستان کی پوری امت مسلمہ کی مغفرت فرما دیجیے۔ اے الہ العالمین ارحم الراحمین، یا ذا الجلال والاکرام، ہم میں سے جو بیمار ہیں، گھروں میں جو بیمار ہیں، دوستوں احباب میں جو بیمار ہیں، جنہوں نے اپنے بیماروں کے لیے دعا کے لیے کہا، کہنا چاہتے تھے نہیں کہہ سکے، یا امید رکھتے ہیں، یا پیغام پہنچایا نہ پہنچ سکا، سب کو شفائے کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما۔ یا اللہ، ایک ہمارے دوست ہیں، انہوں نے اپنی بیٹی کے لیے اور بیٹے کے لیے دعاؤں کے لیے کہا ہے، ان کے ساتھ جو بھی معاملات ہیں، یا الہ العالمین دونوں کو مکمل صحت عطا فرما دیجئے۔ یا اللہ مکمل صحت والی زندگی عطا فرما دیجئے۔ اسی طرح رمضان بھائی ہیں محترمہ، وہ ہمارے پہلی صف کے نمازی ہیں، وہ بھی بیمار ہیں، ان کے لیے بھی دعا
دعا فرمائے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بھی مکمل صحت عطا فرما دے. مولا کریم ان کا جو علاج چل رہا ہے اسی کے اندر صحت رکھ دیجئے, اور ہم میں سے بھی, ہمارے گھر والوں میں سے بھی, اسپتال میں جو ہمارے جاننے پہچاننے والوں دوستوں میں سے, عزیز و اقارب میں سے کوئی بھی ہوں, سب کو مکمل صحت نصیب فرما دیجئے. ہم سب کو بھی صحت کے خزانوں سے, صحت کی دولت سے مالا مال فرما, جسمانی صحت بھی عطا فرما, روحانی صحت بھی عطا فرما. جتنے ہمارے اعزاء اقربا جاننے پہچاننے والوں میں سے دنیا سے جا چکے سب کی قبروں کو نور سے منور فرما, جنت الفردوس میں جگہ عطا فرما. مرنے سے پہلے ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. حاسدین کے حسد, شریروں کے شر, نظر بد سے حفاظت فرما. مولا کریم الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, مدارس دینیہ کا یا اللہ نیا سال شروع ہونے والا ہے, یا اللہ تمام مسلمانوں کو کم از کم ایک بچہ اپنا قرآن کریم کے لیے, دین کے لیے وقف کرنے کی توفیق عطا فرما. مولا کریم الہ العالمین, اے ارحم الراحمین, یا ذا الجلال والاکرام, یا اللہ جتنے حاضرین مجھ سمیت موجود ہیں ہم سب کے دلوں میں جتنی جائز تمنائیں محض اپنے فضل سے پوری فرما دیجیے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. جتنی دعائیں آپ کے محبوب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہیں وہ سب ہم سب کے حق میں قبول فرما. جن جن چیزوں سے پناہ مانگی ان سب سے ہم سب کو پناہ عطا فرما. صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین, آمین یا رب العالمین.